اب سوال یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کو نیا سال منانا چاہیے؟ تو میرا ایک سوال ہے، ٹھیک ہے آپ نیا سال منائیں، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اگر کوئی انسان ایک دکان کھولتا ہے تو دکان کھولنے کے بعد وہ سال بھر سامان بیچتا ہے، سال بھر تجارت کرتا ہے، اور سال بھر کے بعد وہ حساب و کتاب لگاتا ہے کہ میرے سال بھر کے بعد کتنے سارے منافع ہوئے، کتنے نقصان ہوئے۔ اگر اس کو منافع ہوتا ہے تو وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور اگر اسے نقصان ہوتا ہے تو وہ تعجب کرتا ہے کہ آخر ہم سے غلطیاں کہاں ہوئی، وہ اس چیز کو سوچتا ہے۔ اب سوال اسی طریقے سے ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہم ایک سال ہم نے اگر گزار دی تو اب ہمیں یہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم نے ایک سال تک کیا عمل کیا، کیا ہم اللہ رب العالمین کے احکام کو سر انجام دیے ہیں، کیا ہم اللہ رب العالمین نے جو کچھ ہمارے اوپر فرائض چیزیں رکھی ہیں، کیا ہم ان فرائض کو سر انجام پورا مکمل کر پائیں؟ اگر ہاں یقیناً اگر ہم نے وہ سارے ایک سال تک ہم نے وہ ساری عبادتیں کی، وہ سارے فرائض کو سر انجام دیا، تو آپ نیو ایئر منائیے، خوشیاں منائیے۔ لیکن اگر آپ ایک سال تک اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کی، اللہ رب العالمین نے جو کچھ ہم پر فرض کیے ان تمام فرائض کو ہم بالائے طاق رکھ دیے، تو پھر کس بات کی خوشی؟ اور خوشیاں کیوں؟ اگر اللہ رب العالمین نے ہر ایک انسان کو ایک وقت مقرر کر دیا ہے، آج سائنس میں لوگ کسی بھی چیز کا ایک ریشیو نکالتے ہیں، یوں تو انسان کی موت کسی کی 100 سال میں نہیں ہوتی ہے، کسی کی 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال 30 سال کے اندر ہو جاتی ہے، لیکن سائنس والوں نے سائنٹسٹ نے ایک ریشیو نکالا ہے، وہ ریشیو میں انسان کی مدت، انسان کی عمر 60 سے 65 سال رکھی ہے۔ اب 65 سال کے اندر کوئی ایک سال گزار دیا، گویا کہ وہ تھوڑا سا اپنی زندگی میں مر گیا۔ اب کوئی مرنے کی خوشی کیسے منا سکتا ہے؟ اور اگر کسی کی یوم پیدائش پر خوشی منانا ہوتا تو اللہ رب العالمین نے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں خوشی منانے کا ہمیں حکم دیتے ہیں۔ لیکن ہمارا معاشرہ، ہماری سماج ایسی ہو چکی ہے کہ ہم دوسروں کی تہذیب کو اپنا رہے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ اسی قوم میں ہو جاتا ہے۔